خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ شاؤل اور برنباس کو مخصوص کر دو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 12واں باب 24ویں آیت سے لے کر 13ویں باب کی 5ویں آیت تک۔ مگر خدا کا کلام ترقی پاتا اور پھیلتا گیا، اور برنباس اور شاؤل اپنی خدمت پوری کر کے اور یوحنا کو جو مرکز کہلاتا ہے ساتھ لے کر یروشلم سے واپس آئے، اور انطاکیہ کی کلیسیا کے متعلقہ نبی اور معلم یہ تھے: برنباس اور شمعون جسے کالا کہتے ہیں، اور لوکیس کیروانی، اور منہیم جو رئیس ربا ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور شاؤل۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے شاؤل اور برنباس کو اس کام کے لیے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے انہیں بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے اور انہیں رخصت کر دیا۔ پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیہ کو گئے اور وہاں سے جہاز پر کپرس کو چلے، اور جب سلمیس میں پہنچے تو یہودیوں کے عبادت خانوں میں خدا کا کلام سنانے لگے، اور یوحنا ان کا معاون تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خدا، قومیں تیری ستائش کریں، سب قومیں تیری ستائش کریں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 67، اس کی 2 سے 3 اور پھر 5 سے 8 آیت تک۔ خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں برکت بخشے، وہ اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرمائے، تاکہ زمین پر اس کی راہ کی اور تمام قوموں میں اس کی نجات کی پہچان ہو۔ امتیں شاد ہوں اور خوشی منائیں، کیونکہ تو راستی سے قوموں پر حکومت اور زمین پر امتوں کی ہدایت کرتا ہے۔ اے خدا، قومیں تیری ستائش کریں، سب قومیں تیری ستائش کریں۔ زمین نے اپنی پیداوار دے دی ہے۔ خدا، ہمارے خدا نے ہمیں برکت بخشی ہے۔ خدا ہمیں برکت عطا فرمائے اور کل حدود جہان اس کا خوف کھائیں۔ اے خدا، قومیں تیری ستائش کریں، سب قومیں تیری ستائش کریں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے توما، اس لیے کہ تو مجھے دیکھتا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک ہیں وہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا اس کا 12واں باب 44ویں آیت سے لے کر 50ویں آیت تک۔ یسوع نے بلند آواز سے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ اس پر ایمان لاتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس پر فتویٰ نہ لگاؤں گا، کیونکہ میں اس لیے نہیں آیا کہ دنیا پر فتویٰ لگاؤں بلکہ اس لیے کہ دنیا کو نجات دوں۔ جو مجھے حقیر جانتا اور میری باتوں کا یقین نہیں کرتا، اس کا ایک فتویٰ لگانے والا ہے
یعنی جو کلام میں نے کہا ہے وہی یوم آخر میں اس کے لیے فتویٰ ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے کہا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔